بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ مٹیریل اسٹوڈیو کی اس دوسرے لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح ہم ایک ماڈل کی پراپرٹی فائنڈ کر سکتے ہیں تھرو کے اسٹیپ۔ پچھلے لیکچر ابھی بھی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس مٹیریل اسٹوڈیو میں مختلف سارے موڈولز ہیں، اس میں ایک موڈول ہے کے اسٹیپ کے ذریعے سے بھی ہم کیلکولیشن کر سکتے ہیں، باقی ساری بھی ون بائی ون ہم ڈسکس کریں گے۔ تو پچھلے لیکچر میں نے ڈسکس کیا تھا انٹرفیس کے حوالے سے لیکچر نمبر 1 میں، اور ساتھ میں نے ڈسکشن کی تھی اباؤٹ آپٹومائزیشن آف دا ماڈل تھرو کے اسٹیپ۔ وہ کچھ اس طرح سا تھا کہ فائل میں جب ہم جائیں گے، فائل میں ہمارے پاس ایک آپشن ہے امپورٹ کا۔ امپورٹ کے ذریعے سے آپ کرسٹل کی جو جیومیٹری ہے وہ آپ لوگ امپورٹ کر سکتے ہیں فرام یور کمپیوٹر، فرام یور پی سی۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک اسٹرکچر کا ایک فولڈر ہے، اس میں ہمارے پاس تقریباً ساری جو بیسک جیومیٹریز ہیں مٹیریل کی وہ پڑی ہیں۔ فار ایگزامپل ہم میٹل آکسائڈ میں جاتے ہیں تو میٹل آکسائڈ میں ہمارے پاس پاسبل جو جتنی بھی پبلش جیومیٹری ہے سیمولیشن ماڈلز کی وہ پڑی ہیں۔ اس میں ہمارے پاس پچھلے لیکچر میں نے ڈسکس کیا تھا ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ کا آپٹومائزیشن۔ تو یہاں سے ہم ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ کا جو انرٹیز فیز ہے اس کی جیومیٹری اٹھا سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ ڈسپلے اسٹائل سے، جب ڈسپلے اسٹائل پہ آپ کلک کریں گے، رائٹ کلک کر کے پھر ڈسپلے اسٹائل میں، ڈسپلے اسٹائل جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس قسم کا ایک انٹرفیس سامنے آئے گا۔ یہاں سے آپ ڈسپلے کی جو یہ ماڈل کی آپ جو ڈسپلے ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل بال ان اسٹیک موڈ۔ تو دیکھیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ماڈل ہے اس کی شیپ چینج ہو گئی۔ تو یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں اس کی شیپ۔ اچھا، تو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح ہم کے اسٹیپ کے ذریعے سے آپٹومائزیشن کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کے اسٹیپ کا آئیکن ہے، جب اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس کیلکولیشن کی آپشن آتی ہے۔ کیلکولیشن کے اوپر کلک کرنے سے ہمارے پاس کے اسٹیپ کی کیلکولیشن جو انٹرفیس ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس سیٹ اپ میں ہم آپٹومائزیشن کرنا چاہتے ہیں، آپٹومائزیشن میں سیٹ اپ میں ٹاسک دیں گے، پھر کوالٹی میڈیم اور جی جی اے کے ساتھ پی بی فنکشن کے ساتھ ہم اس کو کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس میٹل آکسائڈ ہے تو یہ میٹل نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو ان چیک کرتے ہیں۔ ساتھ میں الیکٹرانک پراپرٹیز میں اب ہمارے پاس جو سوڈو پوٹینشیل ہے وہ لوکل فیسی کے لیے جو بہترین سوڈو پوٹینشیل ہے وہ الٹرا سافٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس جو کٹ آف انرجی ہے لٹریچر میں انرٹیز کے لیے وہ ہمارے پاس 380 الیکٹران وولٹ ہے۔ تو یہاں سے مور آپشن کے اوپر کلک کرنے سے ہمارے پاس دوسری انٹرفیس آ جاتی ہے، یہاں سے ہم کٹ آف انرجی کو کسٹمائز کر سکتے ہیں۔ تو 360 الیکٹران وولٹ ہم نے یہاں پرووائڈ کر دی۔ تو اس کو کلوز کر دیتے ہیں، اور ساتھ میں ہم اس کی پراپرٹی ہم اگر یہ جو پاپولیشن انالیسس ہے یہ جو ہے یہاں سے ان چیک کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پاپولیشن انالیسس نہیں چاہیے۔ اگر کسی کو چاہیے تو یہاں سے آپ کو پاپولیشن انالیسس بھی آپٹومائزیشن کے ساتھ مل جاتی ہے۔ ساتھ میں ان دس لیکچر میں جو میں کنسرن تھا، یہ لیکچر میں اس لیے بنانا چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں کہ کس طرح ہم کے اسٹیپ کے ذریعے سے پراپرٹی فائنڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس یہ جو پراپرٹی آپشن ہے، یہاں پہ جتنی بھی پاسبل پراپرٹیز آپ لوگوں کے سامنے ہے، بینڈ اسٹرکچر ہے، کور لیول اسپیکٹروسکوپی ہے، ڈینسٹی آف اسٹیٹس ہیں، یہ سارے جتنی بھی آپ کو چاہیے۔ فار ایگزامپل بینڈ اسٹرکچر پراپرٹی آپ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو فرسٹ آپٹومائزیشن کو سلیکٹ کر دیں۔ آپٹومائزیشن کے بعد آپ بینڈ اسٹرکچر کو سلیکٹ کر دیں تو آپ کو پراپرٹی کا جو مٹیریل کا جو ہے آپٹومائزیشن ہے وہ بھی ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں آپ کی بینڈ اسٹرکچر بھی کیلکولیٹ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ آپٹومائزیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپٹومائزیشن کے ساتھ اگر پراپرٹی میں جتنی بھی پراپرٹی پاسبل پراپرٹیز ہیں اس کو آپ چیک کرتے ہیں تو آپ کے پاس وہ چیز بھی کیلکولیٹ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے جو مٹیریل ہے وہ ایک نیا مٹیریل ہے، اس کو آپ فرسٹ ٹائم بنا رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ صرف آپٹومائزیشن کر دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میرا مٹیریل آپٹومائز ہو رہا ہے کہ نہیں، اور
بہترین طریقے سے جو منیمم انرجی جو ہوتی ہے آپٹومائزیشن کی وہ پاسبل، اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے آلریڈی ایک مٹیریل کی تو اس کے ساتھ آپ یہاں سے پراپرٹی بھی ڈائریکٹلی آپٹومائزیشن کے ساتھ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ فار ایگزامپل ہم بینچ اسٹرکچر کیلکولیٹ کرتے ہیں ود آپٹومائزیشن، ساتھ میں جاب آپشن میں آپ پیرالل جو آپ کی کورس ہیں وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں اکارڈنگلی جتنا آپ اپنی مٹیریل اگر اپنی پی سی کے اوپر آپ کام کرتے ہیں تو اس کے حساب سے یہاں سے آپ کور پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں کرتے فل کور پرووائڈ کیا کریں، اگر کرنا ہے تو اپنے حساب سے جتنی بھی آپ پی سی استعمال کر رہے ہیں اس حساب سے آپ کورس پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تھرو دس آپ کا جو کیلکولیشن ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ زیادہ کور پرووائڈ کرتے ہیں تو آپ کا کیلکولیشن جو ٹائم ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے۔ تو رن کے اوپر کلک کرنے سے آپ کے سامنے ایک انٹرفیس سامنے آ جاتا ہے، یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنی مٹیریل سے پریمیٹیو سیل بنانا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ اگر بنانا چاہتے ہیں تو یس کے اوپر کلک کریں، اگر نہیں بنانا چاہتے تو نو کے اوپر کریں۔ وانٹ ٹو کیلکولیٹ دا ہول آپٹومائزیشن آف دا مٹیریل، اس وجہ ہم پریمیٹیو سیل نہیں بنانا چاہتے، تو اس طریقے سے آپ آپٹومائزیشن کے ساتھ ساتھ کوئی اگر آپ پراپرٹی کے اسٹیپ کے ذریعے سے فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو فائنڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو آفٹر ٹیکنگ سم ٹائم ہمارا کیلکولیشن کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ جب کیلکولیشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے سامنے ایک اس قسم کا ایک انٹرفیس آ جاتا ہے جاب کمپلیٹڈ کا، اور یہاں سے آپ اوکے کر کے یہ انٹرفیس ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم انٹرسٹڈ تھے کہ کس طرح ہم ایک مٹیریل کے پراپرٹی فائنڈ کر سکتے ہیں جو کہ آپٹومائزیشن کے ساتھ۔ اچھا، تو یہ سارے فائلز ہمارے پاس آپ کی جو پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے ہیں۔ یہاں پہ ایک فائل ہے جس کا نام ہے ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ ان اٹیز بینچ اسٹرکچر۔ اس کے اوپر کلک کرنے سے آپ کے سامنے اس قسم کا دو فائلز آ جاتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے جس میں ریفرنس ہوتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس اگر آپ نے کہ اسٹیپ کے ذریعے سے کیلکولیشن کیے ہیں تو ایک فرنٹ میں آپ کی جو مین اسٹرکچر ہے اور مٹیریل اسٹوڈیو کا یہاں پہ کیسٹیپ آ جاتا ہے۔ یہ والے فائل آپ نے اوپن کرنا ہے، پھر جا کے کیسٹیپ کا جو آئیکن ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے، یہاں سے انالیسز کے اوپر کلک کرنا ہے۔ انالیسز کس چیز کا کرنا ہے؟ ہم نے بینڈ اسٹرکچر کیلکولیٹ کی ہے تو بینڈ اسٹرکچر کا انالیسز کرنا ہے۔ بینڈ اسٹرکچر کے اوپر کلک کرنے سے آپ جا کے ویو کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو آپ کا بینڈ اسٹرکچر کیلکولیٹ ہوا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں بینڈ اسٹرکچر آف ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ 2 سمتھنگ الیکٹران وولٹس ہے۔ یہ آپ لوگوں کا جو بینڈ اسٹرکچر کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے۔ یہاں سے اس کے بعد اگر آپ کو یہ فائل چاہیے تو آپ اسکرین پر جو بینڈ اسٹرکچر اپیئر ہے یہ آپ نے اوپن کرا کے یہاں سے فائل پہ آ کر یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس ایک آپشن ہے ایکسپورٹ کا۔ ایکسپورٹ آپشن کے اوپر آپ جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ود دس نیم ایک فائل سیو ہو جائے گا، اور جو پاسبل فارم میں یہ فائل آپ کو مٹیریل اسٹوڈیو پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے یہ جو سیو ایز اے ٹائپ میں آپ لوگوں کے پاس پاسبل ٹائپس ہیں۔ اگر آپ کو ایکسل شیٹ میں چاہیے تو CSV جو فارم ہے اس میں آپ لوگوں نے اس کو سیو کرنے ہیں، تو یہ ڈاکومنٹس میں سیو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ ایکسل جو شیٹ ہے اس کو اوپن کرا کے پھر اوریجن میں یا جو بھی آپ سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں اس میں جا کے اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کسی مٹیریل کا کے اسٹیپ کے ذریعے سے پراپرٹی فائنڈ کر سکتے ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اس کے بعد میں دوسری لیکچر میں جو پاسبل ادر جو پراپرٹیز ہے ڈینسٹی آف اسٹیٹس ہیں یا باقی جو نیسیسری پراپرٹیز ہیں ہمارے سائنٹیفک کمیونٹی کے لیے اس کو میں ڈسکس کروں گا۔ تھینک یو سو مچ۔